گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ روزہ اور اس کے مفسدات و مکروہات ہے۔ آج کی نشست کا جو موضوع ہے وہ روزے سے تعلق رکھتا ہے، روزہ اور اس کے مفسدات اور مکروہات۔ مفسدات ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں، جن کے سرزد ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کو مفسدات کہا جاتا ہے۔ اور روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو روزہ توڑنے والی چیز مفسد، اور مفسد کے پائے جانے کی بنا پر روزہ فاسد۔ تو فاسد کا مطلب ٹوٹ گیا، اب یہ روزہ پھر بعد میں قضا کیا جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں کفارے کے ساتھ اس کی قضا کی جاتی ہے۔ اور مکروہات کا مطلب یہ ہے کہ ایسے امور کہ جن کا روزے کی حالت میں ارتکاب کرنا شریعت مطہرہ کو ناپسند ہے، شریعت اس کو برا سمجھتی ہے۔ تو مکروہ کا مطلب ہوتا ہے بری چیز، مکروہ کا مطلب بری چیز۔ تو شریعت مطہرہ جس چیز کو ناپسند کرے، اور یہ ہمارے اردو زبان میں بھی لفظ کراہت استعمال ہوتا ہے، مجھے اس سے کراہت ہے، یعنی مجھے اس سے چڑ ہے، مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ تو شریعت مطہرہ نے جن امور کو ناپسند فرمایا ہے ان کو مکروہات کہتے ہیں۔ نماز میں ہو تو نماز کے مکروہات، روزہ ہو تو اس کے مکروہات، حج میں بھی مکروہات ہوتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کو چند امور ایسے ہیں کہ جو عبادات میں ان کا ارتکاب کرنا ناپسند ہے، شریعت ان کو برا قرار دے چکی ہے، تو اب ان کا ارتکاب کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ تو روزے کے اندر بھی چند امور ایسے ہیں کہ جن کا ارتکاب کرنا شریعت مطہرہ کو ناپسند ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو کہ روزہ ہم پر جو لازم کیا ہے اس میں کثیر حکمتیں ہیں، اور روزے کے جو فوائد ہیں ان فوائد کے حوالے سے بھی بے شمار احادیث بھی ہیں، اور اس کی دیگر کثیر حکمتیں بھی علماء اور فقہا نے اپنی اپنی کتب میں بیان فرمائی ہیں۔ روزہ یہ بھوک اور پیاس پر مشتمل ایک ٹائم پیریڈ کا نام ہے کہ جس میں انسان کھانے سے، پینے سے اور
نفسانی خواہش یعنی ہم بستری، اس سے اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت روزہ، بھوک ہڑتال کی نیت نہیں، بنیت روزہ یعنی میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور روزہ رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے تو اس کے حکم کی تعمیل میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ یہ ماہ رمضان میں چونکہ روزے فرض ہیں تو روزہ رکھنے والے کا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا یہ پورا ٹائم، یہ اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے قصداً روکنا کہ میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک رہا ہوں، اور ان چیزوں کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کا مقصد روزے کی ادائیگی، تو یہ روزہ ہے۔ اب روزے میں انسان اپنے آپ کو کھانے سے روکتا ہے، پینے سے روکتا ہے، اپنا پیٹ بھرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، گویا شکم سیری جس کو کہیں پیٹ بھرنا، تو پیٹ بھرنے سے نفس میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمارے نفس کو لگام دینے کے لیے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، قابو میں رکھیں، تو جہاں اور ذرائع ہیں نفس کو کنٹرول میں کرنے کے، وہاں ایک بہترین ذریعہ نفس کو، نفس کی شرارتوں کو قابو اور کنٹرول میں رکھنے کا وہ ہے روزہ۔ اور روزے کی برکت سے انسان اپنے نفس کو کافی حد تک کنٹرول کرنے پر قدرت پاتا ہے۔ اس کی واضح مثال روزہ دار خود محسوس کرتا ہے کہ روزہ دار روزے کی حالت میں ان تمام گناہوں سے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے پر بآسانی قادر ہوتا ہے کہ عام طور پہ جب روزہ نہ ہو تو پتہ نہیں کیا کیا وہ گناہ کرتا تھا، لیکن جب روزہ ہوتا ہے تو یہ روزہ کافی حد تک اس کو گناہوں سے روکتا ہے۔ یہ روزہ دار کے اپنے محسوسات ہیں۔ تو روزہ نفس امارہ کو قابو میں رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی کچھ اس میں کاٹ چھانٹ کا عمل ہوتا ہے، تو اس چیز کو دوبارہ سے رینیو کیا جاتا ہے، دوبارہ سے قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ تو جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو روزہ رکھ کر دوبارہ سے نفس کو کنٹرول میں کر کے اپنے آپ کو دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے آتے ہیں، اور یوں ہمارے نفس میں نفس امارہ کی شرارتوں کی بنا پر جو ہماری روحانیت پر زنگ لگ جاتا ہے، تو روزہ رکھنا ان تمام زنگوں کی صفائی کر رہا ہوتا ہے۔ کافی حد تک ایک روحانیت، ایک نورانیت، ایک اپنے اندر عبادت کا لطف مزہ روزہ دار کو نصیب ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر روزہ جو ہم پر فرض کیا گیا ہے تو اس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں وابستہ ہیں۔ جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کے پیچھے ایک یاد مصطفیٰ پوشیدہ ہے۔ کوئی سا بھی اسلامی آپ اعمال کے اعتبار سے دیکھیں تو اکثر اعمال ہمارے اسلام کے وہ کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ مثلا صفا مروہ کے درمیان جو حاجیوں کی سعی ہے دوڑنا، تو یہ حاجیوں کی سعی، یہ دوڑنا حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے۔ وہ پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، صفا سے مروہ اس کے درمیانی عرصے میں آپ دوڑ لگا رہی تھیں۔ بس وہ ان کا دوڑنا، ایک نبی کی والدہ کا دوڑنا اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول اور پسندیدہ ہوا کہ قیامت تک آنے والے تمام حجاج کرام کے اوپر سعی کو واجب قرار دے دیا۔ حج کرے گا سعی بھی کرے گا، عمرہ کرے گا سعی بھی کرے گا۔ تو یاد سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سعی کے ذریعے یادگار کے طور پہ باقی رکھی گئی۔ اسی طرح جو ہم قربانی کرتے ہیں
تو یہ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام آپ نے اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو جو راہ خدا میں قربان کرنا چاہا، بلکہ چھری پھیر بھی دی، لیکن چھری نے اپنا اثر نہ دکھایا۔ حکم ربی اس کو یہی تھا کہ وہ اپنا اثر نہ دکھائے، بالآخر جنتی ایک مینڈھا آتا ہے اور اس کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ یاد ابراہیمی کو ہر سال صاحب استطاعت شخص پر شرائط پائے جانے کی صورت میں قربانی واجب کر دی گئی۔ تو اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں کچھ دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں گزارے ہیں، اور اس دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دن کے وقت کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ عز و جل میں مشغول رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب کی سنت قائم رہے۔ تو ہم جو روزہ رکھتے ہیں یہ تو حکم ربانی ہے، لیکن اس حکم ربانی میں بھی یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوشیدہ ہے کہ جب کبھی روزہ رکھیں تو جس طرح صفا مروہ کے مابین صحیح ہوتی ہے، تو حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ذہن میں اجاگر ہو جاتی ہے۔ قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو یاد ابراہیمی ہمیں آنے لگتی ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ آج ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، جانور پہ چھری پھیر رہے ہیں، پھر اسی کا گوشت کھا بھی لیں گے۔ ایک وقت وہ تھا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے قربان کرنا چاہا تھا، قربان کیا بھی تھا، اپنے اس خواب والے وعدے کو پورا بھی کیا تھا، لیکن حکم ربی سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذبح کرنا، یہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح نہ کر سکا۔ آپ نے ذبح کیا لیکن وہ ذبح نہ ہوئے، لیکن اپنے آپ کو انہوں نے بھی قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا۔ تو باپ کی بھی قربانی ہے اور ان کے لخت جگر اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی عظیم قربانی ہے۔ تو ایک وہ منظر و تصور ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے، تو روزوں کے حوالے سے بھی اس مقدس اور پیارے تصور کو ذہن میں لایا جا سکتا ہے کہ آج جو میں ماہ رمضان میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو صدیوں قبل میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غار حرا میں جب قرآن پاک کا نزول نہیں ہوا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں یوں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس کو یاد کیا جائے۔ روزہ رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ جزائیں، وہ عطائیں نصیب ہوتی ہیں کہ روزہ دار اگر ان کو تصور میں لائے کہ روزہ کیا ہے، تو ایک تعداد ہمارے مسلمانوں کی اب بھی روزہ رکھتی ہے، لیکن جب روزے کی فضیلت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو روزہ رکھنے کا مزید ذہن بنتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 7 گنا تک دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک عمل کیا، قرآن پاک میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لائے گا اس کو اس نیکی کے برابر 10 گنا کر کے 10 مرتبہ اور اس کے ثواب کو بڑھا کر اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ کہ ایک نیکی اگر کوئی لے کر آئے گا تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک ہوتا ہے۔ 10 ثواب اس کو مل رہے ہیں، ایک عمل پہ جو ثواب ملتا تھا اس کو 10 گنا بڑھا کر، بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کے اخلاص کے پیش نظر 20 گنا، 100 گنا، 500 گنا، 600 گنا، 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کو بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیں، آپ کی اگر تنخواہ 100 روپے ہو، آپ کو اس کے بدلے میں 700 روپے دیے جائیں،
تو یہ 100 کے بجائے 700 دینا، یہ 7 گنا بڑھا کر دینا ہوا۔ اگر آپ کو 100 کے بجائے 1000 روپے دیے جائیں تو یہ آپ کی تنخواہ کو یا آپ کا جو بھی دہاڑی تھی اس کو 10 گنا بڑھا کر دیا جانا ہوا۔ تو اس طرح ایک 100 روپے کو اگر مزید 700 گنا تک لے جائیں تو یہ لاکھوں تک چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ بندے کے ہر نیک عمل کو اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے تو وہ اسی طرح 10 گنا سے 700 گنا تک اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ ہر نیک عمل پہ ثواب 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، وہ ثواب بھی کون عطا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ لیکن روزے دار کے بارے میں فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، فانا اجزی بھی وانا اجزی بھی، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ بقیہ اعمال کی بھی جزا وہی عطا فرما رہا ہے، اور روزے کی بھی جزا، اس کا جو نتیجہ نکلے گا، ثواب ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اس کا اجر و ثواب میں خود دوں گا۔ اور ایک روایت کے مطابق اس کا جو تلفظ ہے وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو گویا دیگر اعمال کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات، ثواب، اجر و ثواب وہ عطا ہوتا ہے، لیکن روزہ دار کو روزہ رکھنے کے عمل کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو مانگ لی ساری کائنات، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ آپ کو کہا جائے کہ سارے خزانے آپ کے لیے، لوٹ لیں۔ اب سب لوٹنے لگ جائیں گے تو کسی کے ہاتھ میں کچھ آئے گا، کسی کے ہاتھ میں کچھ آئے گا، اور کسی کو کہا جائے میں آپ کا ہوں، تو اس میں یعنی جب میں آپ کا ہوں تو میری نعمتیں بھی آپ کی، میری جو آسائشیں ہیں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ کا ہوا۔ تو اس کے اندر اور یہ نعمتیں کھول دی جائیں اور کہا جائے اٹھا لو جس کو جو چاہے لینا ہو، تو اس میں فرق ہے۔ جیسے محمود غزنوی اور ایاز اور دیگر خداموں کا معاملہ تھا کہ محمود غزنوی نے اپنے خزانے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جس کو جو چاہے لینا ہو لے لے۔ سب لوٹا ماری میں لگ گئے، لوٹنے لگ گئے، لیکن ایاز کھڑا ہے۔ ایاز سے پوچھا گیا کہ تمہیں بھی تو حکم تھا کہ تم بھی جو چاہے لے لو۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ خزانے نہیں چاہیے، خزانے والا چاہیے۔ تو یوں سمجھیں کہ روزہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے، اس کو کھانے سے کون سی چیز روک رہی ہوتی ہے؟ حالانکہ اس روزہ دار کا فریج عام طور پہ ماہ رمضان المبارک میں فریج، ڈی فریزر اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، فریج اور ڈی فریزر کے باہر بھی ایسا سامان رکھا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے منہ میں پانی آئے۔ لیکن روزہ دار کو عین سخت دھوپ کی حالت میں بھی، تپتی ہوئی دھوپ ہے، گرم ماحول ہے، زبان سوکھ رہی ہے، سامنے کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہیں۔ عام طور پہ اگر ہمارا روزہ نہ ہو تو ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی بھی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے فریج اور ڈی فریزر عام دنوں میں، اس وقت ہم کھانے پینے کے جو ایام ہیں، ان دنوں میں ہمارے فریج ڈی فریزر اتنے بھرے ہوئے بھی نہیں ہوتے، لیکن ماہ رمضان میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ روزے کی حالت ہے، لیکن کون سی ایک ایسی بات ہے کہ جو ہمیں اس کھانے سے پینے سے ہمیں روکی ہوئی ہوتی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہر لمحے کو میرے دیکھ رہا ہے، میری نیتیں اس پہ آشکار ہیں۔ تو روزہ رکھنے والا کسی سے نہیں ڈرتا، وہ اس لیے نہیں کھاتا، اس لیے کھانے پینے سے بچتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا اس لیے چھوڑا ہوا ہو کہ والدہ دیکھ لیں گی تو بچے دیکھ لیں گے تو ابو دیکھ لیں گے یا استاد دیکھ لے گا۔ روزہ دار کو روکنے والی جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ ذات باری تعالیٰ اس کو دیکھ رہی ہے. تو یوں روزے دار کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ روزے دار کا جو ایمان ہوتا ہے وہ کتنا پختہ ہوتا ہے. یعنی دیگر معاملات میں وہ پختگی، وہ اظہار اپنے عقیدے کے حوالے سے ظاہر ہو نہ ہو، لیکن روزے کے اندر ایسا پختہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ روزے دار سے اگر ہم کہیں کہ یار تم یہ ایک جوس کا ڈبہ پی لیں، آپ کو 1,00,000 روپے دوں گا، وہ کمپرومائز نہیں کرے گا. نہیں، میں نے پینا ہی نہیں ہے، ہاں جوس کا ڈبہ دے دو، افطاری میں پی لوں گا، ابھی نہیں پیوں گا. تو روزہ دار کو کون سی چیز روک رہی ہے؟ وہ اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان، کہ میں نے جس رب کے لیے روزہ رکھا ہے وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو یوں روزہ دار عام لوگوں کے مقابلے میں اس کا بار بار تصور اللہ تعالیٰ کی طرف آتا رہتا ہے. روزے کی برکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا تصور، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس بات کا تصور بار بار آتا رہتا ہے، بمقابلہ اور دیگر اعمال کے کہ نماز پڑھنے آئیں گے تو نماز میں مخصوص منٹ، مخصوص ٹائمنگ، اس میں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی توجہ کہاں چلی جاتی ہے وہ ہر شخص خود غور کر سکتا ہے. لیکن روزے دار جب روزہ رکھتا ہے، پانی پینے کا تصور آتا ہے، کسی کو پانی پیتا دیکھتا ہے تو خود نہیں پیتا، کیوں؟ روزہ ہے. کھاتا ہوا دیکھتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے کہ میرا روزہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اس طرح گناہ کی طرف جانے کا قصد ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو روکتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کام میں نے نہیں کرنا، یہ روزے میں مکروہ ہے، اس سے بچنا ہے، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، میں نے یہ کام نہیں کرنا، یہ روزہ فاسد ہو جائے گا. روزہ فاسد ہو جائے گا تو اس کے پیچھے بھی یہی بات ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے روزہ خراب نہیں کرنا. تو روزے دار کا یوں ایمان جو ہے بہت زیادہ پختگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. تو حدیث مبارکہ میں مزید یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب عز و جل سے ملاقات کے وقت. اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے. روزے دار کی منہ کی بو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک، جو خوشبوؤں میں ایک بہترین خوشبو ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. لیکن روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منہ سڑا ہوا ہے، کھانے پینے کلی کیے بغیر منہ سے جو بھپکے آ رہے ہوتے ہیں، یعنی کھایا پیا اس کھانے پینے کی بو، یا دانت سڑ رہے ہیں تو وہ والی بو، یہ والی بو مراد نہیں ہے. روزے دار کے منہ سے ایک بو آتی ہے بھوک کی وجہ سے. وہ منہ کی جو نارمل جو بو ہوتی ہے، کوئی دانت نہ مانجے تو وہ والی یہاں پہ بو مراد نہیں ہے. روزہ دار کے منہ سے ایک بھوک کی وجہ سے، کہ اگر اس کے دانت صاف ستھرے ہیں، کوئی مطلب گندگی دانتوں میں نہیں ہے، پھر بھی ایک وقت گزرتا ہے، چند گھنٹے گزرتے ہیں، تو بھوک کی وجہ سے ایک مخصوص قسم کی بو آتی ہے، وہ دانتوں کی بو کی طرح نہیں ہوتی. تو وہ والی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے. روزہ رکھنے کے حوالے سے ہمارے سامنے اس بات کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ روزے کی کچھ اقسام ہیں. روزے کی 5 قسمیں کی گئی ہیں. نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 نفل، نمبر 4 مکروہ تنزیہی، اور نمبر 5 مکروہ تحریمی. فرض، واجب، نفل. فرض، واجب، نفل 3 ہو گئے، یعنی یہ 3 اچھے قسم کے روزے ہو گئے، فرض، واجب اور نفل. اور 2 قسم کے روزے ہیں مکروہ، ایک مکروہ تحریمی ہے اور ایک مکروہ تنزیہی. فرض اور واجب جو روزے ہیں ان کی پھر آگے مزید صورتیں بنتی ہیں. تو فرض
روزے سے مراد ہے جیسے ماہ رمضان المبارک کے روزے. اب ماہ رمضان کے روزے یہ پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک جو ابھی ماہ رمضان چل رہا ہے اس کے ادا والے روزے، یعنی ابھی جو ماہ رمضان اگر چل رہا ہو تو آج جو روزہ رکھیں گے، کل جو روزہ رکھیں گے، ماہ رمضان میں جو 29 یا 30 دنوں میں جو روزے رکھے جائیں گے یہ ماہ رمضان کے ادا روزے کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ ادا روزے. اور ماہ رمضان میں اگر کسی عذر کی بنا پہ یا بلا عذر کسی نے روزے نہیں رکھے یا روزے رکھ کے توڑ دیے تو اب اس کو ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کرنی ہوتی ہے. تو قضا کرنا بھی فرض ہے. پھر یہ ان کے دو نام ہو جاتے ہیں، فرض معین اور فرض غیر معین. فرض معین اور فرض غیر معین. جو ماہ رمضان کے ادا روزے ہوتے ہیں، جو ماہ رمضان چل رہا ہو تو اس وقت جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں فرض معین روزے. فرض معین روزے، کیونکہ ماہ رمضان کا ہر دن روزہ رکھنے کے لیے معین کر دیا گیا ہے. ماہ رمضان کا ہر دن روزہ رکھنے کے لیے معین کر دیا گیا ہے، تو اس لیے ماہ رمضان کے جو ادا روزے ہوتے ہیں ان کو فرض معین کہا جاتا ہے. اور دوسرا جو فرض ہے فرض غیر معین. اب ماہ رمضان ختم ہو گیا، اب جو دن چل رہے ہیں بقیہ 11 مہینے، اب ماہ رمضان کے روزے کی قضا کرنے کے لیے کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن مخصوص نہیں ہے کہ آپ کو ماہ رمضان کے پیر کا روزہ پیر کے دن رکھنا ہے، تو منگل کا روزہ منگل کو رکھنا ہے، تو پہلی تاریخ کا روزہ پہلی تاریخ کو رکھنا ہے. یعنی ماہ رمضان کے بعد کسی اور مہینے کے دن، تاریخ وغیرہ مقرر نہیں ہے. آپ ماہ رمضان کے روزوں کو جو ماہ رمضان میں نہ رکھ پائے، اب بقیہ 11 مہینوں میں بھی کسی بھی دن آپ ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس کو کہا جائے گا فرض غیر معین. یعنی وہاں پہ اب دن مخصوص نہیں ہوتے، لیکن ماہ رمضان کا ہر دن روزے کے لیے متعین ہے اور اس دن میں فرض روزہ ہی رکھنا ہے. آپ ماہ رمضان میں نفل روزے نہیں رکھ سکتے. آپ ماہ رمضان میں پچھلے رمضان کے قضا روزے نہیں رکھ سکتے. ماہ رمضان میں اسی ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں. اس اعتبار سے ان کو کہا جاتا ہے فرض معین. پھر واجب، فرض کے بعد دوسری قسم روزے کی ہوتی ہے واجب روزے. اب واجب کی بھی دو قسمیں بن جائیں گی، واجب معین، واجب غیر معین. آپ نے اگر یہ نیت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جمعۃ المبارک اور ہفتے کے دن کا روزہ رکھوں گا، تو آپ نے کون سے دن خاص کیے؟ جمعہ اور ہفتہ. تو جمعے کا اور ہفتے کا دن کیا ہو جائے گا؟ معین ہو گیا. ایک ہوتا ہے غیر معین. آپ نے کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 2 روزے رکھوں گا. کتنے رکھوں گا؟ کس دن رکھیں گے؟ یہ آپ نے معین نہیں کیا. تو یہ ہو گئی 2 قسمیں واجب کی. یعنی اگر کسی نے نظر مانی، منت مانی، تو منت ماننے میں بھی وہ دن مخصوص کرتا ہے تو واجب معین، اور اگر دن مخصوص نہیں کرتا تو وہ کیا کہلائے گا؟ واجب غیر معین. تو یہ فرض کی بھی 2 قسمیں ہو جائیں گی، واجب کی بھی 2 قسمیں ہو جائیں گی. اب آ جائیں تیسری قسم روزے کی ہے نفل. نفل کا مطلب اضافی عمل. اضافی عمل جس کو ہم دوسرے لفظوں میں ہمارے اپنے جو کام کاج ہوتے ہیں، ایک تو ہمیں 8 سے 5، 8 سے 4، 9 سے 5، 8 گھنٹے 10 گھنٹے جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ تو کمپلسری دینی ہی دینی ہے. اس کے علاوہ پھر آپ سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ مزید کام لیا جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ مزید وقت دیتے ہیں، تو اس وقت کو کیا کہتے ہیں؟ اوور ٹائم آپ دیتے ہیں. اس اوور ٹائم میں آپ کا اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ اس کمپنی اور اس ادارے سے آپ کتنے مخلص ہیں. صرف 8 سے 4 تک ہی کام کر کے بھاگ جائیں گے کہ بھائی ہم پہ اور اضافی کام کرنا لازم نہیں ہے، یا آپ کے سیٹ نے کہا ہے کہ مزید آپ کام کریں، آپ کو مزید. اور اوور ٹائم کی جو ٹائمنگ میں جو اجرت بنتی ہے وہ 8 گھنٹوں کے مقابلے میں اجرت زیادہ ہوتی ہے.
تو یہ اوور ٹائم دینے سے کمپنی کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ آپ کے اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، آپ کی محبت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یوں ہی فرض تو فرض ہیں، جو واجب کر لیے اپنے اوپر وہ تو ادا کرنے ہی کرنے، لیکن کچھ روزے نفل بھی ہوتے ہیں، اور نفل کا مطلب اضافی عمل جو ہم پہ لازم نہیں تھا، ہم پہ فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، لیکن محبت الہی میں ہم مزید روزے رکھیں گے، اللہ کا قرب اور حاصل کرنے کے لیے روزے رکھیں گے، تو یہ نوافل کے ذریعے سے مزید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو قرب نصیب ہوتا رہتا ہے۔ تو نفل روزے، اب یہ نفل روزے عام ہیں، جیسے 10 محرم الحرام کا روزہ یہ نفل اور مسنون روزوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 10 محرم الحرام کے ساتھ ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یا 11 محرم الحرام کا روزہ رکھنا، تو یہ بھی مستحبات میں سے ہے، نفل میں سے ہے۔ ہر مہینے 13ویں، 14ویں، 15ویں اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14، 15 جو تاریخ ہوں گی روزوں کی، دن جو ہوں گے، ان 3 دنوں میں ہر مہینے روزے رکھنا یہ بھی نفل ہے۔ ایسے ہی عرفہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا غیر حاجیوں کے لیے، جو حاجی نہیں ہیں ان کے لیے یہ نفل ہے۔ جمعرات کا روزہ رکھنا، ایسی ماہ رمضان مکمل ہونے کے بعد پھر شوال المکرم میں 6 روزے، شش عید جس کو کہا جاتا ہے، وہ روزے رکھنا۔ اسی طرح صوم داؤدی، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے روزے رکھنے کے انداز پر روزے رکھنا، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن روزہ ہوگا، ایک دن روزہ نہیں ہوگا، ایک دن روزہ ہوگا، ایک دن روزہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح صوم داؤدی کے مطابق روزے رکھنا یہ سب نفل ہیں، اور یہ نفل کام جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید قرب دلانے کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن نفل روزے وہی رکھے کہ جس کے ذمے قضا روزے اب تک نہیں ہیں، تو وہ نفل روزے رکھے، اور جس کے ذمے قضائے رمضان کے روزے باقی ہوں تو ان کو چاہیے کہ اپنے فرض روزوں کی قضا کو مقدم رکھے، کہ فرض کی اہمیت وہ نوافل سے بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے قضا روزوں کا جلد از جلد اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھی قسم روزوں کی ہے مکروہ تنزیہی۔ شریعت مطہرہ کو اس انداز کا روزہ بھی پسند نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو روزہ رکھنے والا گناہ گار نہیں ہوگا۔ مثلا صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا، سیٹرڈے، تو صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طریقے سے صوم سکوت، یعنی روزہ رکھا ہے اب پورے دن بات نہیں کرے گا یا کسی سے، تو یہ صوم سکوت کہلاتا ہے، چپ والا روزہ، تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طرح صوم وصال کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا، اب افطاری نہیں کرے گا اور اگلے دن پھر روزہ رکھے گا، یعنی سحری بھی نہیں کرے گا، اگلے دن روزہ رکھے گا، پھر افطاری نہیں کرے گا، پھر سحری نہیں کرے گا، اگلے دن پھر روزہ رکھے گا، تو یہ صوم وصال کہلاتا ہے۔ وصال کا مطلب پے در پہ لگاتار بغیر افطار و سحری کیے روزہ رکھنا، تو یہ صوم وصال ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور 5ویں قسم ہے مکروہ تحریمی، کہ جس روزے کے رکھنے کی صورت میں آدمی گناہ گار ہوگا تو وہ روزہ ہے عید کا روزہ، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا۔ عید کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ عید الفطر کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ لوگ تو باسی عید، پھر تیواسی عید، کتنے ہوتے ہیں؟ عید الفطر کے ایک ہی دن ہوتا ہے۔ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہی دن ہوتا ہے۔ تو اب جو دوسرا دن ہوتا ہے جس کو باسی عید کا دوسرا دن کہا جاتا ہے، پھر تیواسی عید کا تیسرا دن کہا جاتا ہے، تو اگر کوئی دوسرے دن روزہ رکھے تو جائز ہے۔ عید الفطر کے بعد، عید الفطر کب آتی ہے یہ بھی پوچھ لیا جائے، عید الفطر کب آتی ہے؟ کون سا دن ہوتا ہے یہ تاریخ وائز؟ یکم شوال المکرم۔ یکم شوال کا مہینہ کب آتا ہے؟
ماہ رمضان کے بعد شوال المکرم کا چاند دکھتا ہے اور اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ عید الفطر، عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس دن کو عید الفطر کا دن کہا جاتا ہے۔ تو عید الفطر کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ یہ کون سا دن ہوتا ہے؟ 10 محرم، 10 ذی الحجہ، کیا ہوتا ہے؟ تو 10 ذی الحجہ کو ہم بقر عید مناتے ہیں، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ عید الاضحیٰ۔ تو عید الاضحیٰ یہ قربانی کا جو پہلا دن ہوتا ہے یہ عید الاضحیٰ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا دن آئے گا 11 ذی الحجہ، پھر اس کے بعد تیسرا دن آئے گا 12 ذی الحجہ، اور اس کے بعد پھر ایک اور دن آتا ہے 13 ذی الحجہ۔ تو 11، 12، 13، 11، 12، 13 یہ جو 3 دن ہیں ان کو کہتے ہیں ایام تشریق۔ کیا کہتے ہیں؟ ایام تشریق۔ تو ایام تشریق جو ہیں 11، 12، 13 ذی الحجہ، ان میں بھی روزہ رکھنا مکروہ تحریمی اور گناہ ہے۔ تو اب کتنے دن ہو گئے پورے سال میں؟ ایک عید الفطر شوال المکرم کی پہلی تاریخ عید الفطر، ایک وہ دن ہوا، اور 4 دن کون سے ہو گئے؟ ذی الحجہ کی 10، 11، 12، 13۔ تو یہ 4 دن لگاتار ہیں، اور 5واں دن عید الفطر کا ہے۔ تو 5 دن پورے سال میں، اسلامی اعتبار سے پورے سال میں یہ 5 دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے۔ اگر کسی نے روزہ ان دنوں میں رکھ لیا تو اس پہ لازم ہے کہ روزے کو توڑے اور اس کی قضا بعد میں کرے گا۔ ان 5 دنوں میں یہ چونکہ اللہ تعالی کی طرف سے ضیافت والے دن ہیں۔ کون سے دن ہیں؟ ضیافت۔ ضیافت کس کو کہتے ہیں؟ مہمان نوازی کو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دن ہیں کہ ان دنوں میں ہمیں کھانے کا، کھلانے کا، یہ ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا، کھانا ہے، کھلانا ہے، بلکہ کوئی اس دن میں اگر روزہ بھی نہیں رکھتا ویسے ہی بھوکا رہتا ہے تو یہ بھوکا رہنا بھی مکروہ ہے، کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کے ہیں۔ تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اس مہمان نوازی کو قبول کریں، کھائیں، پئیں، اور نعمت الہی استعمال کر کے، کھا کر، پی کر شکر الہی بجا لائیں۔ اب معاملہ ہمارے ہاں اب آ جاتے ہیں روزے کے حوالے سے، کہ یہ تھے روزے کی اقسام اور کچھ اس سے متعلق مختصر معلومات۔ روزہ رکھتے ہیں، ایک آدمی نے روزہ رکھا، سحری نہیں کر پایا، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ ہمارے عوام کے اندر یہ مشہور ہے، آج میں سحری میں اٹھنا تھا، سحری میں نے کی نہیں تو میں روزہ کیوں رکھتا؟ اچھا، لوگوں کو، بعضوں کو یہ بھی ہوتا ہے، جو مطلب ہر ایک کی اپنی اپنی ایک سوچ کار فرما ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ پیر شریف کا روزہ رکھنا تھا، پیر کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ نفل، سنت، مستحب کے درجے میں ہے۔ اب اس کو سحری کرنی ہے، سحری کرنا ہے سنت۔ اب عوام میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ تم نے سحری تو کی نہیں، روزہ کیسے ہوگا تمہارا؟ یہ تو نفل روزہ ہے نا۔ ماہ رمضان کا تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، سحری نہیں کی تو چلو وہ تو ہو جائے گا، لیکن نفل روزہ بغیر سحری کے کیسے ہوگا؟ وہ تو سنت ہے اور یہ نفل ہے، جب سنت ادا نہیں ہوئی تو نفل کیسے ہوگی؟ تو یہ عوامی سوچیں ہیں، ان کو بھی علم دین سیکھنا چاہیے۔ فرض علوم کورس کے اس نشست کے اندر آتے رہیں گے تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوتی رہیں گی، اور جو اپنے خود ساختہ نظریے، خیالات، وہم بسے ہوتے ہیں شرعی معاملات کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ان کا ازالہ ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی اس کا ایک اندازہ ہوگا کہ ہم پہلے کیا سمجھتے تھے لیکن شرعی حکم کیا ہے۔ تو روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب چاہے وہ فرض روزہ ہو، چاہے وہ نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو، کوئی سا بھی روزہ ہو، سحری کرنا روزے کے لیے سنت ہے، شرط نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ آپ بغیر وضو کے نماز پڑھیں، نماز ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ طہارت نماز کی شرط ہے، اور طہارت کا ایک حصہ کیا ہے؟
وضو. تو جب وضو نہیں تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. سحری اس طرح روزے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ سحری کرے گا تو ہی روزہ ہوگا، سحری نہیں کرے گا تو روزہ نہیں ہوگا. سحری کرنا یہ سنت ہے، لیکن اگر کسی نے سحری نہیں کی، چاہے فرض روزے میں، چاہے سنت میں یا واجب میں، یا کسی بھی روزے کے لیے وہ سحری میں نہ اٹھ پایا، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا. روزہ بغیر سحری کے بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ سحری کرنا روزے کے لیے شرط نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے سحری نہیں کی تو اب وہ لوگوں کو آ کے اپنا بتاتا ہے، یار میں بغیر سحری کا میں نے روزہ رکھا ہے، اور دیکھو آج گرمی کے دن ہے، جون جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، سحری بھی نہیں کی. تو یہ مطلب کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ ہمارے لیے روزہ رکھا ہے. کس کے لیے روزہ رکھا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کو معلوم ہے کہ آج آپ نے سحری جان بوجھ کے نہیں کی یا آپ کی آنکھ نہیں کھلی. وہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے اس کو معلوم ہے، تو ہمیں سنانے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ روزہ جو ایک ایسا عمل ہے جو پوشیدہ ہے، روزے کے بارے میں ہم کہیں سے بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ آدمی روزے سے. نماز پڑھنے والا رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم اندازہ لگا لیں گے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. قرآن پاک ہاتھ میں ہوگا، ہم سمجھ جائیں گے قرآن پاک پڑھ رہا ہے. تسبیح ہاتھ میں ہوگی، درود شریف یا کلمہ پڑھ رہا ہوگا، ہمیں اندازہ ہو جائے گا یہ ذکر و درود میں مشغول ہے. لیکن میرا روزہ ہو، آپ کو کیسے پتہ چلے گا میرا روزہ ہے؟ انسان ہر وقت تو کھاتا پیتا نہیں ہے کہ آج نہیں کھا رہا تو ہم ابھی نہیں کھا رہا تو ہم کہیں گے اس کا روزہ ہوگا. تو بھوک اور پیاس اپنے آپ کو دیگر چیزوں سے روکنے کا نام صبح صادق سے غروب آفتاب تک، اب یہ بنیت روزہ، اس کو روزہ کہا جاتا ہے. تو یہ روزے کا اظہار جب تک ہم کریں گے نہیں، اگلے شخص کو ہوگا نہیں. لیکن ماہ رمضان میں حسن ظن کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ اس کا روزہ ہوگا، اس کا روزہ ہوگا. لیکن ماہ رمضان کے علاوہ عام دنوں میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں. یہ چھپی ہوئی عبادت ہے. تو اگر آج سحری قصدن نہیں کی تو اب اس پہ یہ کہنا کہ آج میں نے بغیر سحری کا روزہ رکھا ہے تو سنت سے محرومی اور اس پہ فخر، یہ جمتا نہیں ہے. اور اگر آج سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو تب بھی تو محرومی ہوئی، لیکن فخر نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بتانے کی بھی کیا حاجت ہے؟ کسی نے آپ سے پوچھا نہیں پوچھا، تو ہماری روٹین بن چکی ہے اس طرح بتانے کی، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اچھا، سحری بند کرنے کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے؟ اذان فجر کی، ابھی یہ حنفیہ مسجد کی اذان نہیں ہوئی، ابھی فلاں مسجد کی اذان نہیں ہوئی، وہ 5 منٹ بعد ہوتی ہے، تو کھاتے رہو پیتے رہو، ابھی تک تو بال بھی نظر نہیں آ رہے. تو جن علاقوں میں لائٹیں گئی ہوئی ہوں صبح صادق کے وقت، ان کو تو نظر ہی نہیں آئیں گی. لائٹیں ہوں لیکن آپ اندھیرا کر کے کمرے میں بیٹھے ہو، اپنے آپ کو بھی آپ نظر نہیں آؤ گے. تو یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. سحری کے اختتام کا وقت ہے صبح صادق. کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. صبح صادق کا جو اندھیرے سے اجالا ظاہر ہوتا ہے، اندھیرا ختم ہو کے اجالا ظاہر ہوتا ہے، جس کو صبح صادق کہا جاتا ہے، بس وہ ٹائم شروع ہوتے ہی کھانا پینا موقوف. اب اس کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اذان روزے کے لیے نہیں دی جاتی، روزہ بند کرنے کے لیے نہیں دی جاتی. اذان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اذان کا مقصد ہی واضح ہے، آ جاؤ نماز کی طرف. الصلاۃ خیر من النوم، روزہ رکھنے والوں کا ہی سونا جانا، نماز نیند سے بہتر ہے. تو فجر کی اذان جو ہوتی ہے اس کا تعلق نماز فجر سے ہے. ظہر کی اذان کا ظہر کے نماز سے تعلق ہے. تو اذان کا کسی بھی روزے کے ختم ہونے، کسی بھی روزے کے شروع ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اذان کا سیدھا سیدھا تعلق ہے نماز. تو اپنے آپ کو جب روزہ رکھنا ہے، سحری موقوف کرنی ہے، تو سحری موقوف کرنے کا تعلق اذان سے اگر کسی نے جوڑا ہوا ہے، جب تک فلاں مسجد کی اذان نہیں ہوگی وہ کھاتا رہے گا. تو یاد رکھیں اذان ہوتی ہے فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد. اب وہ چاہے 2 منٹ بعد ہو،
15 منٹ بعد ہو، جیسی سہولت۔ عام طور پہ ماہ رمضان میں تو صبح صادق ہونے کے 1 آدھ منٹ بعد اذانیں شروع ہو جاتی ہیں کہ فجر کی جماعت عام طور پہ جلدی ادا کی جاتی ہے ماہ رمضان میں، لیکن ماہ رمضان کے علاوہ اذانوں کا تعلق اول وقت سے عام طور پہ نہیں ہوتا۔ اذان کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ عام طور پہ 15 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، کہیں اول وقت میں ہی صبح صادق میں ہی اذان ہو جاتی ہے، لیکن جماعت فجر وہ آدھے گھنٹے بعد، کہیں 40 منٹ بعد ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اذان سے سحری کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے صبح صادق سے۔ صبح صادق ہو گئی، کھانا پینا موقوف کر دیں، تب بھی کھانا پینا جاری رہا اور پھر اب آپ سمجھے کہ میرا روزہ ہے، آپ اب کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، تو اس کا نام روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ 2 منٹ بھی، 1 منٹ بھی، اگر آپ آدھا منٹ بھی آپ صبح صادق کے بعد کھاتے رہے تو آپ نے ایک وقت مقرر پہ کھانا پینا نہیں روکا۔ 30 سیکنڈ بھی اگر ایسے گزر گئے کہ آپ کھا رہے ہیں اس کے بعد بھی، تو آپ کا وہ 30 سیکنڈ کا لمحہ اگر روزے کی حالت میں نہیں گزرا تو بقیہ گھنٹے جتنے تھے 13-14 گھنٹے تو وہ روزے میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہمیں اپڈیٹ رکھنا چاہیے اس حوالے سے۔ اس کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مجلس توقیت کی طرف سے یہ باقاعدہ ہر علاقے کے آپ کو اوقات صلاۃ کے نقشے مل جائیں گے، مکتبۃ المدینہ سے لے لیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے موبائل میں جو اینڈرائڈ موبائل ہوتے ہیں تو اس طرح کے موبائلوں میں آپ یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو اس سے روزانہ کے سحر، افطار، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان تمام نمازوں کے، پھر ظہر کے وقت جو ذہب کبریٰ، اس سے پہلے ذہب کبریٰ کا وقت ہوتا ہے، مکروہ وقت کب ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، تو یہ پورا ٹائم ٹیبل حنفی، شافعی، اس اعتبار سے اوقات کی یہ پوری تفصیل آپ کو اس سافٹ ویئر کے اندر مل جائے گی۔ تو یہ آپ حاصل کریں اور اپنے گھڑیوں کو بھی، موبائل کی ٹائمنگ کو بھی، اپنے ہاتھ کی گھڑیوں کو بھی، اپنے وال کلاکوں کو بھی آپ اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق سیٹ کریں۔ یہ نہیں کہ بس جس طرح چاہا آپ نے سیٹ کر لیا، 2 منٹ آگے تو 2 منٹ پیچھے، تو اس پھر آپ اپنے گھر کی گھڑی کے مطابق چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہیں آپ 2 منٹ پہلے افطار کر بیٹھیں، کہیں آپ 2 منٹ بعد تک کھاتے ہی رہیں، آپ کی گھڑی تو بجا ہی نہیں رہی، اتنے بج کے اتنے منٹ، ابھی 2 منٹ باقی ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ تو اپنی گھڑیوں کا اعتبار نہ کریں، جو پاکستان کا، اسی طرح جو جس ملک میں رہتا ہے وہاں کا جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے، یہ مجلس توقیت نے جو اوقات صلاۃ کے نقشے مرتب کیے ہیں، سافٹ ویئر مرتب کیے ہیں، آپ کے اپنی ذاتی گھڑیوں کے اعتبار سے نہیں کیے، یہ ہر ملک کا جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے اس کے مطابق مقرر کیے ہیں، تو اسی کے مطابق آپ نے سحر، افطار، یہ سارے معاملات کو نمٹانا ہے۔ اسی طریقے سے جو روزہ جب افطار کیا جائے گا تو روزہ افطار کرنے کے لیے بھی اذان کا انتظار ضروری نہیں ہے۔ جب غروب آفتاب ہونے کا یقین ہو جائے تو اذان بھلے نہیں ہوئی، آپ افطار کر سکتے ہیں۔ تو افطار کا تعلق بھی، روزہ کھولنے کا تعلق بھی اذان سے نہیں ہے، اذان مغرب کا تعلق نماز مغرب سے ہے، آپ کے افطار کرانے سے نہیں ہے۔ تو اس لیے روزہ افطار کی جو ٹائمنگ ہے تو اس میں بھی آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں کہ آج کس ٹائم روزہ افطار ہوگا، اس سے پہلے آپ افطار نہ کریں۔ اس کا جب یقین ہو جائے کہ آپ کی گھڑی اور اسٹینڈرڈ ٹائم بالکل موافق ہیں اور یہ ٹائم پورا گزر چکا ہے تو اب آپ افطار کر لیں، بھلے آپ کے قریبی مسجد میں ابھی اذان نہ بھی ہوئی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ روزہ توڑنے والی چیزیں، کن امور سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کھانے سے، پینے سے، ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عام طور پہ آپ بہار شریعت یا فیضان رمضان میں آپ یہ لفظ پڑھتے ہیں، روزہ جاتا رہا، روزہ جاتا رہتا ہے۔ تو یہ جاتا رہتا ہے، جاتا رہا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ گیا۔
وہ کہیں اور نہیں جا رہا. تو بہت سے جن جاتا رہا کہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو جاتا رہا، جاتا رہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹ گیا. یہ کب ہوگا؟ کھانے پینے ہم بستری کرنے سے روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب کہ روزے دار کو روزہ دار ہونا یاد ہو. ایک آدمی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کو یہی یاد نہ رہا کہ اس کا روزہ ہے. عام طور پہ ماہ رمضان کے شروع کے دنوں میں جو 11 مہینے تک ہماری کھانے کی پینے کی ہر طرح کی عادت ہوئی، صبح دوپہر شام ہر وقت کچھ نہ کچھ منہ میں لگا ہی رہتا ہے، موجود ہوتا ہے. تو ایک عادت ایسی پڑ چکی ہوتی ہے کہ اب پہلی مرتبہ جب ماہ رمضان کا پہلا روزہ ہوتا ہے، اکثر اسی پہلے دوسرے تیسرے دنوں میں ہی فون دارالفتہ میں بھی زیادہ آ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے روزے کی حالت میں کھا لیا، مجھے پتہ نہیں تھا روزہ ہوا یا نہیں ہوا. تو روزہ دار ہونا اگر آپ کو یاد ہی نہ رہا اور آپ کھاتے وقت پیتے وقت آپ بالکل نارمل سمجھے اپنے آپ کو، کھا لیا پی لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ ایسے میں بھولنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا، اللہ تعالیٰ نے پلایا. پیٹ بھی بھر گیا آپ کا اور روزہ بھی نہیں گیا. اور کھلایا کس نے؟ اللہ نے کھلایا. پہلے بھی اللہ ہی کھلاتا ہے، لیکن اس کھلانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی کہ بندہ بھول کر بھی اللہ کی نعمتیں کھا پی رہا ہے لیکن پھر بھی روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا ہم پر کرم و احسان ہے. اگر بھول کر کھانے کی صورت میں بھی روزے ٹوٹتے تو کتنے لوگوں کے روزے بکثرت ٹوٹتے پھوٹتے رہتے اور ان کو بھی ان کی قضا کرنی ہوتی. پھر قضا کے روزے میں پھر بھول کے کھا لیا تو پھر گیا. کہ ماہ رمضان میں تو ایک روٹین بن جاتی ہے کہ بھائی دن میں کھانا نہیں ہے. کیوں؟ آپ کے آفس میں بھی کوئی نہیں کھاتا، آپ کے گھر میں بھی کوئی نہیں کھاتا، تو یوں ایک یاد رہتی ہے. عام دنوں میں جب اس کی قضا کریں گے، پھر کھا لیا، پھر ٹوٹ گیا، پھر اس کی قضا، تو یہ بڑا ایک لمبا پیریڈ چلے آتا. تو یہ ہم پر کتنا ہمارے رب کا احسان ہے کہ بھول کر کھا لینے پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح اب مزید کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا؟ حقہ، سگریٹ، اس طرح کی چیزیں جو دھوئیں دار ہوتی ہیں. اب کوئی پیتا ہے اور پینے کی صورت میں وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں اپنے سینے اپنے حلق سے نیچے اس کو اترنے نہیں دے رہا، میں صرف اور صرف منہ کے اندر ہی اپنے دھوئیں کو رکھا ہوا ہوں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. پان یا صرف تمباکو کو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ بار بار اس کی پیک پھینکتے رہیں. جو گٹکا، مین پوری، تمباکو اور پتہ نہیں کیا کیا XYZ اس طرح کی چیزیں ہمارے مسلمانوں کے منہ میں، خاص کر نوجوانوں کے منہ میں. اور تعجب ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہماری اسلامی بہنیں یعنی خواتین بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں تو اس طرح کی چیزوں کی رکاوٹ ہوتی ہے کہ ذہن دیا جاتا ہے، لیکن مسلمان خواتین بھی ایک طبقہ ہے جو سگریٹ یا پان تمباکو اس سے مطلب ان کو لگاؤ ہو چکا ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو اپنے طور پہ کوئی یہ تصور کرے کہ میں نے تو گٹکا تو مین پوری تو فلاں چیز یہ منہ میں رکھی ہوئی ہے اور میں اس کی پیک یعنی تھوک وہ حلق سے نیچے نہیں جانے دے رہا، وہ منہ میں ٹیسٹ کے لیے رکھی، میں بار بار تھوکتا رہتا ہوں. تو اگرچہ بار بار آپ تھوکتے رہیں لیکن اس کے جو باریک باریک اجزاء جو لعاب میں تھوک میں شامل ہو جاتے ہیں تو باریک باریک اجزاء وہ حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کے منہ میں رکھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. درمیان میں دانتوں کے بسا اوقات کچھ چیزیں ہمارے اٹک جاتی ہیں، پھنس جاتی ہیں، تو اس کے اندر اگر وہ چیز ہم نے حلق سے نیچے اتار لی تو اس کے اندر کچھ تفصیل ہے کہ دانتوں کے درمیان اگر کوئی چیز چنے کے برابر، چنے کی دال نہیں، چنے کے برابر اگر کوئی چیز یا اس سے زیادہ تھی اور اس کو کھا لیا، یا کم تھی مگر منہ سے نکال کے پھر کھا لیا، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. دانتوں سے عام طور پہ روزہ جب رکھا جا رہا ہوتا ہے ماہ رمضان کے شروع میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ دانتوں سے کسی کو خون آنے کا عارضہ لاحق ہوتا ہے. تو اب اس کے اندر وہ خون پلس تھوک مکس ہو جاتا ہے، تو اب یہ حلق سے نیچے اگر کسی کے اتر گیا
تو روزے پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو اس کے حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ اگر دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اتر گیا اور وہ خون تھوک سے زیادہ تھا یا برابر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خون اور تھوک دونوں برابر تھے یا خون کی مقدار زیادہ تھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یا خون کی مقدار کم تھوک کی مقدار زیادہ لیکن جب حلق سے نیچے اتارا تو خون کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ محسوس ہوا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خون کی مقدار کم تھی اور حلق سے جب نیچے اترا تو کوئی ٹیسٹ ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزہ ٹوٹنے کے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم منہ جو ایک معروف ایک پیٹ میں چیزیں انڈیلنے اور داخل کرنے کا ذریعہ ہے تو صرف اسی سے کوئی چیز کھانے پینے کی ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹے گا۔ ناک کے ذریعے بھی اگر کسی نے ڈراپ ڈالی، ناک میں اگر کسی نے ڈراپ ڈالی تو اس کے ذریعے سے بھی اگر پیٹ تک نتنوں سے دوا چڑھائی تو عام طور پہ نتنوں سے دوا چڑھے گی وہ دماغ پہ بھی پہنچتی ہے، حلق میں بھی آتی ہے اور حلق سے نیچے بھی اتر جاتی ہے، تو اس طرح اگر وہ نتنوں کے ذریعے دوا چڑھائی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں انہیلر، یہ سانس اور دمے کے جو مریض ہوتے ہیں جن کے پھیپھڑے مطلب سکڑ جاتے ہیں، ہوا سانس کی پرابلم ان کو ہوتی ہے، تو ان کے آسانی کے لیے، ان کے علاج کے لیے بھی انہیلر ایک پمپ سا ہوتا ہے جس کو وہ اپنے منہ میں رکھ کے پمپ کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے اگر کسی نے اپنی صحت کو دوبارہ بحال کیا اور روزے کی حالت میں سانس بڑھتی چلے گئی اور سانس پھول رہی ہے، انہیلر استعمال کیا تو انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلی کر رہے تھے، بس اوقات ماہ رمضان میں وضو کرتے وقت کلی کرتے وقت غرغرہ کر لیا، اب غرغرہ کرنے کے بعد کچھ پانی حلق سے بھی نیچے اتر گیا تو روزے کی حالت میں غرغرہ کرنا، جس کو ہمارے لوگ غرارے بھی کہتے ہیں، تو روزے کی حالت میں غرغرہ کرنا یہ اس میں مکروہ ہے، یہ منع ہے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو روزہ اس وقت ٹوٹے گا کہ جب وہ غرغرہ کرنے کی صورت میں جو پانی حلق میں پھرایا گیا وہ حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ سارا پانی اس نے باہر نکال دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن غرغرہ کرنا یہ آپ کو روزہ توڑنے کی طرف لے جا سکتا ہے، تو اس لیے غرغرہ کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح غسل کر رہے ہوتے ہیں تو غسل کرتے وقت ناک میں پانی چڑھانا یہ فرض ہے غسل کے فرائض میں سے، اب پانی چڑھایا وہ دماغ تک پہنچ گیا تو کبھی سر پکڑ کے انسان پھر بیٹھ جاتا ہے کچھ دیر تک، وہ حالت خراب، تو یہ دماغ پہ جو پانی چڑھ گیا ناک میں پانی چڑھانے کی صورت میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ غسل کرنے والے کو اپنا روزہ دار ہونا بھی یاد ہو، اگر اس کو یہ یاد ہی نہ رہا کہ میرا روزہ ہے اور غسل کرتے ہوئے ناک میں پانی چڑھ گیا، اب اس کو یاد آتا ہے کہ میرا تو روزہ ہے، تو اب روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جس وقت اس نے ناک میں پانی چڑھایا تھا اور دماغ پہ پانی چڑھ گیا تو اس وقت اس کو روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا، اور اگر یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، پھر عوام الناس میں ایک بات یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ چونکہ روزے کے مسائل چل رہے ہیں کہ اگر دوران روزہ غسل فرض ہو جائے احتلام کے سبب، تو اب جب غسل کیا جاتا ہے تو اولاً تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اس طرح احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب غسل کرنا فرض ہے، اب غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ پہلا فرض کیا؟ نیت، سبحان اللہ۔ غسل کا پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا، اور دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور تیسرا فرض کیا ہے؟
پورے جسم کو جو ظاہری بدن ہے اس پر پانی بہانا، اس طرح کہ کوئی ذرہ، کوئی بال، کھال، رواں ایسا نہ رہے کہ جس پہ کم از کم 2 قطرے نہ بہیں۔ یہ 3 فرائض ہیں۔ اب غسل روزے کی حالت میں عوام الناس میں یہ پتہ نہیں کس نے یہ پھیلا دی کہ آپ نہا لیں، پورے جسم پہ پانی بہا لیں، ایک فرض ادا کر لیں، اور پہلے جو 2 فرض ہیں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ آپ کب کریں گے؟ روزہ کھول لو اس کے بعد، یعنی غروب آفتاب کے بعد آپ نے کلی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ تو یہ مسئلہ بالکل غلط ہے، یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ اور اس طرح جو آپ نے ظہر کی اگر نماز پڑھی، اس طرح اگر آپ نے عصر کی نماز پڑھی تو وہ نمازیں بھی نہیں ہوں گی۔ کیوں نہیں ہوں گی؟ کیونکہ غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ آپ نے ادا کتنا کیا؟ 2 باقی ہیں۔ جب 2 باقی ہیں تو آپ طاہر ہی نہیں ہوئے، آپ پاک ہی نہیں ہوئے۔ تو ظہر پڑھنا وہ ناجائز، عصر پڑھنا وہ ناجائز، بلکہ مسجد میں جانا وہ ناجائز، قرآن پاک پڑھنا وہ ناجائز۔ تو کتنے ناجائز کاموں کا ارتکاب انسان کر لے گا۔ تو یہ مسئلہ جس نے بھی عوام الناس میں پھیلایا، اب پھیلانے والے کا نہیں پتہ، یہ سینہ بسینہ عوام الناس میں آپس میں چل رہا ہے۔ تو یاد رکھیں روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جائے تو اس صورت میں غسل کے وہ 3 فرائض ادا کیے جائیں گے، ایک بھی فرض غروب آفتاب کے لیے نہیں چھوڑے جائیں گے۔ 3 فرائض ادا کرنے ہیں، کلی کرنی ہے، کلی کرنے میں غرغرہ شامل نہیں ہے، کلی کرنے میں غرغرہ شامل نہیں ہے۔ آپ وضو کے لیے کلی کرتے ہیں، روزے کی حالت میں بھی وضو کے لیے کلی کی جاتی ہے، تو ایسی ہی کلی جو وضو میں سنت موقدہ ہے، ایسی ہی کلی غسل کے لیے فرض ہے۔ ابھی غرغرہ یہ الگ سے سنت ہے وضو کے لیے، جبکہ روزہ نہ ہو، اور روزہ ہو تو اب غرغرہ سنت نہیں ہے۔ تو اسی طرح غسل جس پہ فرض ہو گیا تو اس پہ کلی فرض ہے، غرغرہ فرض نہیں ہے۔ کلی کیا ہے؟ جو منہ کا اندرونی حصہ ہے، زبان کی جڑ تک جتنا حصہ ہے، داڑھوں کے آگے پیچھے، زبان کے اوپر نیچے، اندرونی حصہ، اس سارے حصے کے دھل جانے کا نام ہے کلی۔ اس میں غرغرہ شامل نہیں ہے۔ اگر روزہ آپ کا ہے تو اب غرغرہ نہیں کریں گے، روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کریں گے، لیکن تب بھی روزہ نہ ہو تب بھی غرغرہ کرنا یہ فرض نہیں ہے۔ تو روزہ کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو کلی بھی کی جائے گی، ناک میں پانی بھی چڑھایا جائے گا۔ ناک میں پانی کہاں تک چڑھانا فرض؟ ناک کی نرم ہڈی۔ تو ناک کے اندر 2 قسم کی ہڈیاں ہوتی ہیں، ایک نرم ایک سخت۔ نرم ہڈی جو ہماری ناک کی جو چونچ ہے کنارہ، یہ نرم ہڈی پر مشتمل ہے، جو مڑتا ہے، موونگ ہوتی ہے۔ لیکن ناک ہی کے اوپر آ کے ایک سخت ہڈی شروع ہو جاتی ہے کہ جو ہلتی نہیں ہے۔ تو عام طور پہ چشمہ رکھا ہوتا ہے، یہ سخت ہڈی پہ رکھا ہوتا ہے۔ غسل فرض ہوتا ہے ناک کی نرم ہڈی جو غسل کے فرائض میں سے ہے، تو وہ ناک کی نرم ہڈی کا اندرونی حصہ وہ سارا کا سارا دھلنا یہ ضروری ہے۔ اور ناک کی جڑ تک، ناک کی جڑ تک پانی پہنچانا سنت ہے، ناک کی جڑ تک پانی پہنچانا سنت ہے۔ لیکن روزہ دار کو ناک کی جڑ تک پانی پہنچانا مکروہ ہے۔ کیوں؟ دماغ تک چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو غسل کے 3 فرائض ادا کیے جائیں گے۔ حالت روزہ میں اگر غسل فرض ہو گیا تو غسل کے 3 ہی فرائض ادا کیے جائیں گے، ایک فرض بھی چھوڑیں گے تو ہم نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو جن لوگوں نے ماہ رمضان میں یا عام روزوں میں اگر اس طرح غسل کیا کہ پورے جسم پہ پانی بہا لیا اور انہوں نے کلی نہیں کی، انہوں نے ناک میں پانی نہیں چڑھایا، اور یہ کام کیے انہوں نے غروب آفتاب کے بعد جب افطار کر لیا، اب اس ٹائم وہ کلی کر لیتے ہیں اور ناک میں پانی چڑھا لیتے ہیں، تو ان کی مغرب کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس انداز میں اگر کسی نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر کی پڑھی ہے، تو ان کی وہ نمازیں نہیں ہوں گی۔ تو ان کو کیا کرنا ہوگا؟ ایسی ان ظہر اور عصر ان نمازوں کو اگر اس حالت میں کسی نے پڑھی ہو تو ان نمازوں کی قضا بھی کرنی ہوگی۔
بس اوقات جو ہمارے کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، خاص کر سلائی کا کام کرنے والے، تو یہ اکثر دھاگے ان کے منہ میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ان کا کام ہوتا ہے، دھاگا توڑتے ہیں ریل میں سے تو دھاگا چباتے رہتے ہیں. اس طرح جو کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کام کرتے ہیں، تو اگر کسی نے یوں رنگین دھاگا، رنگین ڈورا اگر کسی نے منہ میں لیا اور وہ اتنا رنگین تھا، کلر چھوڑنے والا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ جو تھوک تھا وہ رنگین ہو گیا، اور اسی رنگین تھوک کو اس نے پی لیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. بس اوقات روزے دار کو رونا بھی آتا ہے. اب روزہ دار رو رہا ہے کسی بھی وجہ سے، اب وہ منہ میں آنسو بھی پہنچ رہے ہیں، تو اگر وہ آنسو اتنے زیادہ منہ میں چلے گئے کہ پورے منہ کا ذائقہ نمکین ہو گیا، تو اگر وہ آنسو اتنے زیادہ تھے کہ پورے منہ کا ذائقہ بدل گیا، نمکینی پورے منہ میں پھیل گئی، اور ایسا آنسو بھرا جو لکوڈ منہ میں جمع ہوا اس کو پی گیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک قطرہ منہ میں چلا گیا، 2 قطرے منہ میں چلے گئے، اور پھر وہ پورے منہ میں گم ہو گئے، منہ کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوا، تو ایک آدھ قطرہ اگر منہ میں چلا گیا، 1 قطرہ 2 قطرہ، جس سے منہ کا ذائقہ بدلا نہیں، یعنی وہ لعاب میں شامل ہو کے گم ہو گیا. جس طرح نارمل منہ میں کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے لعاب کا، اس میں کوئی فرق نہیں آیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے کی حالت میں ایک تعداد کو وومیٹنگ، قے، الٹی یہ بھی آ جاتی ہے، تو اب اس سے روزہ کب ٹوٹے گا؟ تو اس کے حوالے سے حکم شرع یہ ہے کہ روزے میں خود بخود جتنی بھی چاہے قے آ جائے، وومیٹنگ ہو جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے کی حالت میں جتنی بھی خود بخود وومیٹنگ ہوئی، اور جس کے روکنے پہ آپ قادر ہیں نہیں ہیں، جتنی بھی ہو گئی، وہ ساری کی ساری نکل گئی، واپسی لے کے نہیں گئے، سب کی سب باہر نکل گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. عام طور پہ لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ الٹی ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر سارا کا سارا جو بھی غلیظ جو لکوڈ تھا وہ اگر نکل گیا الٹی میں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. منہ بھر اگر کوئی قصدن الٹی کرتا ہے، قصدن اگر کوئی قے کرتا ہے، بس اوقات کوئی ایسی چیز کھا لی ہوتی ہے اس نے کہ یا اس کی طبیعت ایسی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو چاہیے کہ اگر الٹی ہو جائے گی تو وہ ریلیکس ہو جائے گا. اب انسان کوشش کرتا ہے قصدن قے لانے کی، تو ایسی صورت میں اگر منہ بھر قے ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. قصدن اگر وہ منہ بھر قے کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹے گا، وہ بھی اس صورت میں جبکہ قے کے اندر کھانا یا پانی یا کڑوا پانی یا خون آئے. تو اس طرح کی منہ بھر قے جو ہوتی ہے، اس سے روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب آپ قصدن قے کریں گے. بلا قصد چاہے جتنی بھی آ جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں، بلا قصد اگر قے آ گئی اور منہ بھر قے آئی، منہ بھر کا مطلب وہ ہے کہ جس قے کو، جس وومیٹنگ کو آپ روکنے پہ قادر نہ ہوں، ایسی قے اگر منہ بھر آئی ہے تو اس کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس میں جو چیز نکل رہی تھی اس کو واپسی اگر حلق سے نیچے اتار لیں گے تو روزہ ٹوٹے گا. یہ بھی اس صورت میں ہے کہ روزہ دار کو اپنا روزہ دار ہونا یاد ہو. اب روزے کی حالت میں اگر کسی کو قے آ گئی، منہ بھر قے آ گئی، اور اس نے جو کچھ نکلنا تھا وہ سب نکل گیا، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. وضو سلامت رہا یا نہیں؟ بھائی وضو بھی تھا اس کا، روزہ بھی تھا، تو اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹا. منہ بھر قے آنے سے، منہ بھر کا مطلب ایسی قے جس میں کڑوا پانی نکلے، کھانا نکلے، خون نکلے، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیز نکل آئے، اور منہ بھر کا مطلب جس کو روکنے پہ قدرت نہ ہو، تو ایسی وومیٹنگ خود بخود روزے دار کی ہو جاتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کا وضو ٹوٹ جائے گا.
وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے جان بوجھ کر ہو چاہے خود بخود ہو. اگر منہ بھر قے آ جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر بلغم آیا قے کے اندر تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ روزے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے حوالے سے قے کے بارے میں کچھ احکام تھے. اب ہماری ایک تعداد ہے، ان کو قے آئی، قے آنے کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے؟ رومال تھا تو اس رومال سے، چادر تھی تو چادر سے. اسلامی بہنیں اپنے جو چادر دوپٹہ ان کے جو ہوتا ہے وہ اسی سے منہ صاف کر لیا. ایسے ہی جس کو قے آتی ہے تو فوراً پانی کا گلاس دو اس کو. آپ نے پانی کا گلاس بھر کے دے دیا، ابھی اس کے منہ سے منہ بھر قے کی وجہ سے جو کچھ نکلا، اس میں پانی، کھانا، کڑوا پانی، خون، اس طرح کی اگر کوئی چیز نکلی ہے منہ بھر قے جس کو وہ روکنے پہ قادر نہیں تھا، تو ایسی قے سے نکلنے والا جو کچھ مواد ہوتا ہے وہ سب ناپاک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو منہ اس کا کیا ہو گیا؟ اب فوراً اس کو پانی پلاؤ. اب پانی مطلب پلانے کو منع نہیں کیا جا رہا، ایک احتیاطی تدبیر آپ کو یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو آپ پانی کا گلاس دیتے ہیں اور وہ پانی کا گلاس منہ میں لگا کے پیتا ہے تو اس منہ لگانے کی وجہ سے وہ گلاس ناپاک ہو جاتا ہے. بوتل آپ نے پکڑا دی، بوتل اس نے منہ میں لگائی، پانی پی رہا ہے تو وہ بوتل کا جو منہ تھا وہ کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا. تو ایسے میں احتیاط کریں. کسی کو پانی اگر پینا ہے جس کو وومیٹنگ ہوئی ہے تو اس کا چونکہ اگر منہ بھر قے کی وجہ سے منہ ناپاک ہو چکا ہے تو اس کو اگر گلاس آپ نے دیا تو وہ گلاس منہ لگا کے نہ پیے، بوتل منہ لگا کے نہ پیے، تھوڑا سا منہ سے الگ کرے اور الگ کر کے بھی منہ میں پانی ڈالا جا سکتا ہے. تو اس طرح گلاس، بوتل وہ ناپاک نہیں ہوگی. اس طرح جو بے تحاشا جو کپڑے، آستینیں، دامن وہ کرتے ہوتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ لیں اگر بامر مجبوری یہ سب کرنا پڑ رہا ہے تو کرنے میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے کپڑے، دوپٹے، آستین جو جو چیزیں اس میں ملوث ہوئیں تو وہ سب ہو گئیں ناپاک. خاص کر یہ بچوں والیاں جو ہیں، مائیں، ان کو خاص کر خیال رکھنا چاہیے کہ عام طور پہ بچہ زیادہ وومیٹنگ بچوں کو ہو جاتی ہے. بس اوقات وہ ماں کے اوپر بھی کر دیتا ہے تو اگر دودھ اس کے پیٹ میں اتر چکا تھا پھر اس کے بعد اس کو اگر قے آتی ہے تو وہ دودھ والی قے بھی ناپاک ہوگی اور اس سے ماں کے کپڑے یا جسم جہاں جہاں وہ قے لگی ہے تو وہ سب ناپاک ہوگا. تو ماں کو اس حوالے سے بھی اپنے بارے میں احکام سیکھنے چاہیے. کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ اگر کوئی بھول کر کھا لے، پی لے اور اس کو روزہ دار ہونا یاد ہی نہیں ہے تو وہ چاہے جتنا کھا لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب ایک آدمی ہمیں پتہ ہے کہ یہ بھولے سے کھا رہا ہے، کیونکہ قصدن ہمیں اس شخصیت کے بارے میں بھی ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارا یہ دوست بھائی یہ قصدن نہیں کھا سکتا. اگر وہ بھولے سے کھا رہا ہے تو اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہمارے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ منع کر دیں یا کھانے دیں؟ تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر وہ اتنا کمزور ہے، اگر وہ اتنا کمزور ہے اور کہ اگر اس کو منع کر دیں گے تو رکنا تو ہے اس کو، لیکن رک جائے گا تو روزہ پورا کرنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا. جیسے پچھلے سال گرمی کی شدت، اب اگر ہمیں کوئی ایسا کمزور آدمی لگتا ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ جیسے دن چل رہے ہیں روزے کے تو اگر اس کو منع کر دیں گے یہ رک تو جائے گا لیکن کچھ کھا لے گا، پی لے گا، چونکہ کھا پی کس طرح رہا ہے؟ بھولے سے کھا رہا ہے تو بھولنے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. کچھ کھا لے گا، پی لے گا تو روزے صحیح طرح رکھ پائے گا، اور اگر ہم منع کر دیں گے، یاد دلا دیں گے تو نہیں کھائے گا، روزہ رکھنا دشوار ہو جائے گا اس کے لیے. تو اب ایسی صورت میں اس کو بتائیں نہ، یاد نہ دلائیں، آگے پیچھے ہو جائیں، ٹھیک ہے. اور اگر وہ ایسا ہے کہ جس کو اگر ہم کہیں کہ بھائی آپ کا تو روزہ ہے
کہ آپ کا روزہ نہیں ہے، یعنی اس کو روزہ یاد دلا دیں اور وہ رک جائے، اور رکنے کے بعد بھی اس کو روزے رکھنے میں کوئی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، کوئی کمزوری ایسی نہ آ جائے، تو پھر اس کو یاد دلانا ضروری ہے۔ اب ہم اس کو یاد دلائیں گے۔ تو اس میں نوجوان یا بوڑھے کا کوئی فرق نہیں ہے، بس ایک کمزوری کے ایسا کمزور ہے کہ اگر یاد دلا دیں تو روزہ وہ رکھے گا تو ضروری، لیکن روزے رکھنے میں سخت آزمائش میں پڑ سکتا ہے، روزہ رکھنا پورا کرنا اس کے لیے دشوار ہو رہا ہے، تو چونکہ وہ بھولے سے کھا رہا ہے اللہ کھلا رہا ہے، بھولے سے پی رہا ہے اللہ پلا رہا ہے، تو اس کا روزہ اس کے اعتبار سے تو نہیں ٹوٹ رہا، تو اب ہمارے لیے یہ تھوڑی سی ایک رعایت ہو جاتی ہے کہ اس کو یاد نہ دلائیں۔ بس اوقات ہم ایسی کمپنی، ایسے ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں اس کام کی وجہ سے ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی آٹے کی چکی کے ادھر کام کرتا ہے، وہاں چکی کے چلنے کی وجہ سے آٹا سب جگہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، ہوا میں آٹے کے ذرات پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یا ہم بھری ٹریفک میں ہیں اور ایک بس نے زوردار جو بھی اس نے اسپیڈ دی جس سے دھواں ہی دھواں ہو گیا۔ بس اوقات ایسے رکشے بھی ہمارے پاکستان میں پائے جاتے ہیں کہ وہ پورے روڈ پہ وہ مچھر مار اسپرے جیسا پورے دھواں دار کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب بائک پہ آپ ہیں، کار پہ آپ ہیں، اب کافی دیر تک اس دھوئیں کے ماحول میں آپ کو رہنا پڑتا ہے مجبوراً۔ اب وہ دھواں حلق سے نیچے اتر رہا، پورا ہمیں مزاج خراب ہو جاتا ہے، پورے منہ کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بتی جلتی ہے، اس کا دھواں کمرے میں پھیلتا ہے، خوشبودار دھواں ہوتا ہے، تو وہ خوشبو اگر پورے کمرے میں پھیل گئی، لوبان جلایا، اس کی دھونی دی تو اس کی خوشبو پورے کمرے میں آ گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جو دھواں اگر بتی کی دھوئیں کی ایک لپٹ اٹھ رہی ہوتی ہے تو اس کے بالکل قریب جا کر اس دھوئیں کو اگر کوئی سونگھے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے سگریٹ کا دھواں ہوتا ہے، تو سمجھے ایسی صورت اگر بن گئی کہ وہ اگر بتی یا لوبان جو سلگ رہی ہے اور اس کا دھواں اٹھ رہا ہے اور اس دھوئیں کو اگر کوئی سونگھے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی کوئی بسا اوقات دوا خانے میں کام کر رہا ہے، دوا خانے میں کام کرنے والا دوا کوٹتا ہے اور وہ دوا کی کڑواہٹ اس کو محسوس ہوتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں پانی چلا گیا، نہاتے ہوئے کان میں پانی چلے جاتا ہے، تو اگر کسی کے کان میں پانی چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن چاہے رگ کا ہو چاہے گوشت کا ہو، انجیکشن اگر لگایا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے ڈرپ لگوائی جاتی ہے، تو مریض کو اگر ڈرپ لگائی گئی روزے کی حالت میں اور ڈرپ اس کا تعلق نسوں سے ہوتا ہے، تو نسوں میں ہی عام طور پہ ڈرپ لگتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن چاہے نسوں کا ہو چاہے گوشت کا ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں ڈراپ ڈالنی پڑتی ہے، کوئی مریض ہے آنکھیں دکھ نہیں آ رہی ہیں، جو بھی پرابلم ہے، تو آنکھوں میں اس نے ڈراپ ڈالنی ہے، تو آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان میں ڈراپ ڈالنی پڑی، کان کے درد کی وجہ سے تیل ڈالنا پڑا یا ڈراپ کان کی دوا آپ نے ڈالی ہے، تو اس کے اندر دو صورتیں ہیں۔ اگر کان کا پردہ کسی کا ڈیمیج ہو چکا ہے، پھٹ گیا ہے، تو اب جو دوا ڈالی جائے گی، تیل ڈالا جائے گا، ڈراپ ڈالے جائیں گے، تو اس کا پھر حلق تک تعلق ہوتا ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن پردہ کان کا سلامت ہے، تو کان سے حلق تک ڈائریکٹ کوئی منفذ نہیں ہے۔ کان میں کان کا سوراخ اگرچہ بڑا ہے، لیکن کان اور حلق ان کا ڈائریکٹ کوئی ایسا منفذ، کھلی نالی نہیں ہے کہ جس طرح ناک کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو حلق سے پانی اترتا ہے، ناک کا پانی
کبھی کبھی حلق میں آ جاتا ہے، تو ناک اور حلق کا کیا ہے، کنیکشن ایسا ہے کہ ناک کا سوراخ آگے حلق میں کھل رہا ہے، کان کا سوراخ اس طرح حلق میں نہیں کھلتا۔ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوگا تو پھر وہ حلق تک دوا کی رسائی ہوگی، اب روزہ ٹوٹے گا۔ اور اگر پردہ سلامت ہے تو کان میں ڈراپ ڈالنے سے، تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھوں میں جو دوا ڈالی جاتی ہے، تو آنکھوں کے اندر ایک نالی ہے باریک سی، اس کا ڈائریکٹ حلق تک نالی کھل رہی ہے، تو آنکھوں میں جو ڈراپ ڈالی جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ سرما لگایا گیا تو سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غسل کر رہے ہوتے ہیں، غسل کرنے کی صورت میں یا کوئی سوئمنگ پول میں نہا رہا ہے اور منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے پانی اندر نہیں گیا، لیکن آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے تک اگر وہ سوئمنگ میں رہا یا شاور کے نیچے کھڑا رہا آدھے گھنٹے تک، 15-20 منٹ تک، جس سے اس کی تھوڑی دیر بعد اس کو پیشاب کی حاجت ہونے لگی، تو یہ اب جو اس کو پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے تو ذہن ایک انسان کا جاتا ہے کہ یہ میرے جسم میں کافی دیر تک پانی کے ساتھ رہنے کی بنا پہ پانی جسم کے اندر چلا گیا، پانی جسم کے اندر رشتے رشتے چلا گیا، تو اب جو مجھے حاجت ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ پانی میرے معدے میں چلا گیا تو ادھر چلا گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیونکہ ہمارے جسم کے اندر جو پسینہ نکلتا ہے تو یہ مساموں سے نکلتا ہے، منفذ نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں کوئی ایسے سوراخ نہیں ہے کہ جس کا ڈائریکٹ معدے سے کوئی تعلق ہو، یہ منفذ نہیں ہے، مسام ہے۔ تو اسی طرح نہانے کی وجہ سے، تالاب میں ڈبکی لگانے کے بعد کافی دیر تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اگر مساموں کے ذریعے سے کوئی پانی رشتے رشتے معدے میں اگر چلا بھی جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانت یا منہ میں اگر کوئی معمولی سی چیز رہ گئی اور وہ لعاب کے ساتھ خود بخود اتر گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پہ آپ نے سحری کی، سحری میں آپ نے چائے بھی پی اور اس کے بعد آپ نے کلی اچھی طرح نہیں کی، منہ کا ٹیسٹ کیا ہو رہا ہے، ایک چائے کا جو اپنا ایک ٹیسٹ بعد میں رہ جاتا ہے وہ آپ کے منہ میں مٹھاس سی آ رہی ہے، یا آپ نے کوئی میٹھی چیز کھائی تھی سحری کے وقت اور وہ بھی ٹیسٹ آپ کے منہ میں باقی ہے، اب وہ جو لعاب منہ کے اندر رہ گیا اس کو پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ ایک وہم ہوتا ہے کہ تھوکتے رہتے ہیں، وہ ہر وقت تھوکنے کی ان کو مطلب ایک عادت سی پڑ جاتی ہے کہ کیا ہے وہ تھوک منہ میں نہ جائے، تو تھوک منہ میں جتنا بھی جمع ہوا تھا اس جمع ہوا تھوک کو اگر نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بسا اوقات کھنکارتے ہیں تو کھنکارنے کی صورت میں ایک لعاب بلغم ٹائپ کا منہ میں آ جاتا ہے، اس کو پی لینا اچھا نہیں ہے، پھینک دینا چاہیے، وہ بلغم والی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو پھینک دینا چاہیے، اس کو پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جو نارمل منہ میں لعاب ایک تری رہتی ہے اس کو تھوکتے رہنا، یہ تھوکتے رہنا منع ہے، اور اس ذہن سے تھوکنا کہ اگر یہ پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو یہ بالکل ہی خام خیال ہے، غلط فہمی ہے۔ اور یہ تھوکتے رہنا اکثر آپ دیکھیں گے معتکفین کو، یہ وضو خانے سے جاتے ہیں، وضو کر کے جاتے ہیں، پھر واپسی آئیں گے وضو خانے پہ تھوکیں گے، کیا ہوا بھائی، وہ تھوڑا سا منہ میں پانی رہ گیا تھا، تھوڑا سا تھوک رہ گیا تھا۔ تو عام طور پہ جو ہم کلی کرتے ہیں، کلی کرنے کے بعد ابھی جیسے ہمارا منہ نارمل تھوڑا سا تر رہتا ہی ہے، اب اگر کسی نے کلی کی اور کلی کرنے کے بعد جو منہ میں اضافی پانی کلی کے ذریعے گیا تھا پھر وہ اس نے سارا کا سارا پھینک دیا، اس پھینکنے کے بعد بھی جو منہ میں تری رہ گئی برائے نام، اس تری کو اگر کوئی منہ سے حلق کی طرف پہنچا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر وہ منہ میں تری آپ کو بالکل ایکسٹرا اضافی معلوم ہو رہی ہے کہ یہ میرے منہ میں پانی زیادہ ہے اور نارمل جو تری ہوتی ہے اس سے زیادہ ہی ہے، تو اب ایسے پانی کو وضو کے بعد اگر ایسا پانی منہ میں رہ جاتا ہے اس کو پھینکیں گے،
لیکن کلی کر کے آپ نے پانی اچھی طرح نکال دیا، منہ کا اندرونی حصہ تر تھا، مزید کلی کرنے سے وہ تر رہا، تو اب بار بار تھوکتے رہنا یہ غلط ہے، اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا، لیکن روزے کے مکروہات میں سے یہ ضرور ہے کہ بار بار تھوکتے رہنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسائل بکثرت، ٹائم کی قلت ہے، تو اب چونکہ فرض علوم کورس میں ہم یہ اس بات کا دعویٰ ہمارا نہیں ہے، نہ بیان کرنے والے کا دعویٰ، نہ آپ سننے والوں کا دعویٰ، کہ ہم جو کچھ بیان ہم نے کیا، جو کچھ آپ نے سنا، تو وہ سب کا سب ہم نے روزوں سے متعلق سیکھ لیا، اب مجھے پتہ چل گیا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے ٹوٹ جائے گا، تو ایسا دعویٰ نہیں ہے۔ ہم نے ایک اجمالی طور پہ کلام کیا ہے، اجمالی طور پہ کلام سنا ہے، جو روزے سے متعلق ضروری معلومات، اہمیت کی حامل چیزیں تھیں ان کو سنا ہے۔ اس کی تفصیلی معلومات یہ مزید پڑھتے رہنے سے ازبر ہوگی، مزید بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو باقی ہیں۔ بہار شریعت کا 5واں حصہ، اس کا آخری پورا جو حصہ ہے تقریباً آدھے کے قریب، یہ آدھے کے قریب حصہ سارا روزے سے متعلق ہے۔ اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان سنت میں جو فیضان رمضان جو چیپٹر ہے، یہ پورا رمضان کے حوالے سے، اس کے اندر پھر روزوں کے حوالے سے مسائل ہیں، تو فیضان رمضان میں جو بالخصوص احکام روزے والا جو باب ہے، یہ روزوں کے ضروری معلومات پر مشتمل ہے، اس میں فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں۔ تو اس طرح ماہ رمضان المبارک آنے سے پہلے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے یہ ہر سال ایک ترغیب بھی دلائی جاتی ہے کہ اس کا مطالعہ پورا کر لیں۔ تو اس طرح جو نفل روزے بھی رکھ رہا ہے تو اس کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر ہم اپنے اس فرض علوم کورس میں مدنی قاعدہ سیکھنے کے حوالے سے حاضر ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق کی جانب بڑھیں، سبق پڑھنے سے قبل جو دعا پڑھی جاتی ہے اسے پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والإکرام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل مدنی قاعدے کی تختی نمبر 17 کل ہماری اختتام پذیر ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ ہم نے مدات کے قواعد بھی سیکھے، قواعد کا اجرا بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تختی نمبر 7 میں موجود جو کلمات ہیں جن پر مدات ہیں ان کی ادائیگی بھی سیکھی، ان کی روانی بھی صحیح طور پر سیکھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حجے بھی کر لیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل
جو تختیاں ہماری ختم ہوتی جا رہی ہیں انہیں ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاء اللہ عز و جل سبق نمبر 18 جو کہ حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کو پڑھیں، پہلے اس کے کچھ قواعد اور کچھ ہدایات ہیں، انہیں سماعت کر لیتے ہیں۔ مدنی قاعدے کے اندر یہ تمام تر قواعد موجود ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ہو۔ ان حروف کو کس طرح پڑھنا ہے؟ مفرد حروف کی طرح۔ اچھا، مفرد حروف کیا ہیں؟ مفرد جو الگ الگ حروف ہم نے پہلی تختی میں پڑھے تھے، جیسے الف، با، جیم، دال، ہا، اس طرح ان حروف کو ہم نے الگ الگ پڑھا تھا، مفرد حروف کہلاتے ہیں، پہلی تختی کے اندر جو موجود ہیں۔ تو یہاں پر حروف مقطعات کو بھی حروف مفردات کی طرح الگ الگ پڑھیں گے، لیکن مدات کی مقدار کو پورا کرنا ہے۔ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ادا ہو۔ نیز اخفاء و ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں۔ تو آئیے اب ہم اس تختی کا آغاز کرتے ہیں۔ حروف مقطعات جو قرآن کریم کی صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں، ان کو کس طرح پڑھا جائے گا، ان کی ادائیگی کس طرح ہوگی، آئیے اس تختی کے اندر ہم سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ یہ یہاں پر جو مدات ہیں، جتنی بھی مدات ان حروف مقطعات میں آئی ہیں، یہ مد لازم والی مد ہیں۔ مد لازم یعنی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے۔ جیسے آپ نے ابھی صاد پڑھا، صاد کے نیچے صاد کی ہجے لکھی ہوئی ہے، صاد الف زبر صا، دال ساکن ہے، تو حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا۔ لہٰذا ہم نے قاعدہ یہ سیکھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو مد لازم ہوگا، اور مد لازم کو 3، 4، 5 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لہٰذا ہم اس کو زیادہ کھینچیں گے کیونکہ اس کے اندر زیادہ طوالت ہے، مد لازم کو زیادہ کھینچا جاتا ہے، تو اسی لحاظ سے اس کو زیادہ کھینچیں گے۔ صاد، آخر میں دال بھی ہے، دال ساکن ہے، قلقلہ ہوگا۔ صاد، قاف، قاف، قاف کے آخر میں فا ہے، اس فا کو حذف نہیں کرنا، ظاہر کرنا ہے۔ آگے نون، نون کے نیچے ہجے میں دیکھیے کہ آخر میں نون ساکن ہے، لہٰذا نون ساکن کا اظہار کریں گے، یعنی نون ساکن کو ظاہر کریں گے، نون کو حذف نہیں کریں گے۔ تو اس طرح پڑھ لیجئے، نون، آگے ہے طٰہٰ،
اب جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تو پر بھی کھڑا زبر، ہا پر بھی کھڑا زبر، اور یہ ہم نے تختی نمبر 8 میں قواعد سیکھے تھے کھڑی حرکات کے، کہ کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لہذا ان دونوں کو ایک ایک الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آگے یاسین، یہاں پر کھڑا زبر ہے، ایک الف تک کھینچیں گے، سین پر مد لازم لگ رہا ہے، لہٰذا اسے 3 4 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یاسین، آگے ہے توسین، تو پر کھڑا زبر ہے، ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، سین میں مد لازم کا قاعدہ ہوگا، توسین۔ آگے ہے حامیم، ہا پر کھڑا زبر ہے اور میم پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا، لہٰذا ہا کو ایک الف تک کھینچیں گے اور میم کو 3 4 یا 5 الف تک کھینچیں گے۔ حامیم، آگے ہے الف لام را، پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے آغاز میں جو یہ حروف مقطعات آتے ہیں جیسے الف لام را اور یاسین، تو اب ہمیں اپنی غلطی کی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ یہاں تو ہم سیکھ رہے ہیں، اس کی ادائیگی سیکھ رہے ہیں کہ مدات کو اتنا کھینچنا ہے، یہاں تو اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، یعنی عملی طور پر اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اب ہمیں قرآن کریم میں جب ہم تلاوت کریں تو مدات کی مقدار کو اتنا ہی رکھنا ہے، یعنی 3 4 5 الف تک، جیسے سورہ بقرہ کے آغاز میں آتا ہے حروف مقطعات کا جو پہلا کلمہ ہے الف لام میم، تو ہم اس کی ادائیگی کس طرح کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ اگر ہم اس طرح پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اب یہ تو غلطی ہو گئی نا کہ ہم نے مد لازم کو کھینچا نہیں، دونوں میں مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں سیکھنے کا مقصد یہ مدات کی مقدار کو پورا ادا کر رہے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں، تو اب اس کا فائدہ ہمیں قرآن کریم میں نظر آئے کہ جب ہم قرآن کریم پڑھیں تو حروف مقطعات کو زیادہ کھینچیں۔ پڑھیں الف لام را، آگے ہے الف لام میم، یہاں دیکھیے لام پر بھی مد ہے مد لازم، میم پر بھی مد ہے مد لازم، دونوں کو 3 4 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن درمیان میں لام کے بعد میم پر غنہ بھی ہو رہا ہے، لام پڑھنے کے ساتھ ہی میم آ رہی ہے، تو اس میم پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، لہٰذا یہاں غنہ کریں گے۔ الف لام میم، آگے ہے الف لام میم را،
اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سانس چھوٹا ہوتا ہے، یعنی ہم جلدی مطلب کہ تھک جاتے ہیں، زیادہ طویل نہیں کھینچ سکتے، تو دیکھیے یہاں پر 3 مقداریں دی ہوئی ہیں، 3 الف مد لازم کو 3 الف یا 4 الف یا 5 الف. آپ اگر 3 الف کی مقدار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر دونوں میں 3 الف کی مقدار رکھیں. ایسا نہ ہو کہ لام میں آپ نے اپنی سہولت کے حساب سے 4 الف کھینچ لیا یا لام کو 5 الف کھینچ لیا، اب میم کو آپ 3 الف کھینچ رہے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں. جتنا لام کو کھینچیں اتنا میم کو کھینچیں، یعنی اگر لام کی مقدار 3 الف رکھی ہے تو میم کی مقدار بھی 3 الف رکھیں. اگر لام کی مقدار 4 الف رکھی ہے تو میم کی مقدار بھی 4 الف کھینچیں. اگر لام کو 5 الف تک کھینچ سکتے ہیں آپ تو پھر میم کو بھی 5 الف کھینچنا ہوگا. تو یہ ترتیب رکھنا ضروری ہے. الف لام میم را. دوبارہ پڑھ لیجئے اور مقدار بھی دیکھ لیجئے. الف لام میم را. آگے ہے حامیم. ہا کو 1 الف تک کھینچیں گے، میم مد لازم میں 3 یا 4 یا 5 الف کھینچیں گے. حامیم. آگے ہے عین سین قاف. یہ کلمہ جہاں لکھا ہوا ہے عین سین قاف، اس کے نیچے اس کی ہجے نظر آ رہی ہوگی آپ کو. دیکھیے پہلے عین لکھا ہوا ہے، پھر سین لکھا ہوا ہے، پھر قاف ہجے کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو آپ اس کو دیکھ لیجئے. عین نون ساکن کے بعد سین، سین حروف اکفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اکفا کا قاعدہ ہوگا. عین کی نون پر اکفا کریں گے یعنی غنہ کریں گے. آگے دیکھیے سین آخر میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد قاف، قاف آ رہا ہے اور قاف حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے نون ساکن میں اخفا ہوگا یعنی غنہ کریں گے اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. اب آپ دوبارہ توجہ کے ساتھ پڑھ لیجئے. عین سین قاف. قاف کو پر پڑھیں گے. آگے پڑھتے ہیں طاسیم میم. تو پر کھڑا زبر ہے، 1 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے. اچھا نیچے آپ کو اس کی ہجے نظر آ رہی ہوگی، قا سین اور میم. ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، یعنی نون کو میم میں ملا دیں گے. تو جب نون کو میم میں ملا دیا تو صرف میم کی آواز باقی رہ گئی، نون ختم ہو گیا کیونکہ نون میم میں مل گیا، مدغم ہو گیا. تو اب یہاں پر سین نہیں پڑھیں گے بلکہ سیم پڑھیں گے. صحیح ہے، یعنی سین یا نون میم زیر سیم. صحیح ہے، میم پڑھیں گے. پڑھ لیجئے طاسیم میم.
آگے ہے الف لام میم صاد. آگے ہے الف لام میم. اللہ. اچھا اب اس کو دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ایک تو ہم نے وقف کیا ابھی الف لام میم اللہ، یہ وقف کیا. اچھا ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ملا کر کس طرح پڑھیں گے آپ پہلے سن لیجئے گا مکمل اللہ تک، صحیح ہے، اس کے بعد پڑھیے گا. اب ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں، وصل میں پڑھ رہے ہیں، ملا کر پڑھ رہے ہیں. الف لام میم اللہ. ہم نے پڑھا پہلے الف، پھر پڑھا لام کھینچ کر، صحیح. آگے جب میم ہم نے پڑھا تو میم نہیں پڑھا بلکہ میم یا زیر می پڑھا. کیا پڑھا؟ میم یا زیر می. کتنے الف تک کھینچنا ہے؟ ایک الف تک. میم یا زیر می کو کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف تک. الف پڑھا، لام کو مد لازم کی مقدار کھینچا، میم می کو ایک الف تک کھینچا. اچھا جو می کی دوسری میم ہے، میم آخر میں جو میم ہے، اس میم کو لام کے ساتھ ملا دیا، وہ بن گیا ماللہ. کیا بن گیا؟ ماللہ. ماللہ. میم اللہ. جی ہاں، می کو ایک الف تک کھینچیں گے، میم اللہ. اب پڑھ لیجئے الف لام میم اللہ. لام کو کھینچیں گے، می کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے اگر ملا کر پڑھنا ہے تو. اور اگر ملا کر نہیں پڑھنا چاہتے یعنی وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر کس طرح پڑھیں گے اس کو بھی پڑھ لیجئے. الف لام میم. اللہ. آخری کلمہ ہے کاف ہا یا عین صاد. دوبارہ پڑھ لیجئے کاف ہا یا عین صاد. الحمدللہ عز وجل. تختی نمبر 18 اختتام پذیر ہوئی. اس تختی میں ہم نے حروف مقطعات کو کس طرح کھینچنا چاہیے، مقداروں کا خیال کس طرح رکھنا چاہیے، وہ تمام چیزیں ہم نے سیکھیں. دعا ہے کہ اللہ عز وجل ہمیں درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ مدنی قاعدے کے بعد روزانہ قرآن کریم کی آخری 10 سورتیں سیکھنے کا سلسلہ ہوا کرتا تھا. تو الحمدللہ وہ 10 سورتیں مکمل ہو گئی ہیں. ایک بار پھر انشاءاللہ عز و جل دہرائی کا سلسلہ ہوگا. لیکن آغاز میں ہم نے مدنی قاعدے کے بعد نماز کے اذکار سیکھے تھے.
تو ایک بار پھر ان نماز کے اذکار کی دہرائی کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب بھی نماز کے اندر جب ہم اذکار پڑھتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل بہت سارے اذکار کے اندر جو اغلاط تھیں وہ درست تو ہو گئی ہوں گی، لیکن مزید ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ آیا نماز کے اذکار ہمارے مکمل درست ہو گئے ہیں یا نہیں۔ تو ایک بار پھر نماز کے اذکار کی ہم دہرائی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آئیے نماز کے اذکار میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ اس کی ادائیگی سیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں جو غلطی ہم نے نوٹ کی تھی کہ کس قسم کی غلطی ہوا کرتی ہے، تو اللہ کی جو ہا ہے، اللہ عز و جل کے لام کے بعد جو ہا ہے اس کی ادائیگی درست نہیں ہوتی، وہ حذف ہو جاتا ہے، یا تو وہ حذف ہو جاتا ہے یا تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو اب اس کی ادائیگی کو درست کرنا، یعنی اللہ ہا کی ادائیگی درست نکلے۔ اچھا، اللہ کے ہا کے بعد آتا ہے حمزہ، حمزہ کاف زبر اک، تو اس حمزہ کی ادائیگی بھی بعض اوقات حذف ہو جاتی ہے، جیسے اللہ اکبر، اکبر کے بجائے وکبر، واو کی ادائیگی کا شبہ ہوتا ہے، اللہ اکبر نہیں۔ جیسے مدنی منع بھی بعض اوقات پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہمیں تو مدنی منوں کی بھی فوراً اصلاح کرنی چاہیے کہ اللہ اکبر نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اس کو الگ الگ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ملا کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 مرتبہ دوہرا لیجیے۔ اچھا، اگر اس طرح کر لیں کہ ہمارے ہاتھ کان پر آ جائیں اور ہتھیلی جو ہے وہ منہ کی طرف رکھ لیں، تاکہ آپ کی آواز آپ کے کان میں ڈائریکٹ چلی جائے کہ آیا ادائیگی درست ہے کہ نہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ 3 مرتبہ دہرائیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ عز و جل، اللہ عز و جل ہمیں اپنے نماز کے اذکار کو درست کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.